السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیو، عشر ذی الحجہ یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عظمت، ان کا اجر، ان کی افضلیت باقی سال کے جتنے دن ہیں ان سب سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر قسم کھاتے ہیں والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، رواه البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی بھی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اور کوئی شخص عام دنوں میں جہاد کرتا ہے وہ بھی نہیں؟ فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال دونوں کو لے کر اللہ کی راہ میں چلا گیا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، خود بھی شہید ہو گیا اور سارا مال بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا۔ یہ شخص اس آدمی کے اعمال کے برابر ہو سکتا ہے جو عشر ذی الحجہ میں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں نیک اعمال کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے دن کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں، لہذا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ اب رہا مسئلہ کہ جب یہ دن اتنے عظمت والے ہیں تو ان میں کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لے؟ تو ان میں سب سے پہلی چیز حج اور عمرہ ہے، اور کوئی شخص ان دنوں میں حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، یہ بہت ہی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہیں، اور حج مبرور کی جزا جنت ہے۔ جو شخص ان دنوں میں عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے بہت افضل ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں ان دنوں کے اندر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو بہت افضل ہے، اور کوئی شخص عام دنوں میں بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کی کتنی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ
إلا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خریفہ۔ جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ اس طرح حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اتنا عظیم ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حج اور دوسرے اعمال کی فضیلت بیان کر دی، جو حج کرے گا مبرور کرے گا اس کی جنت ہے، فلاں عمل کا اتنا بدلہ ہے، لیکن جب روزے کا مقام آیا تو کہا نہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ عام دنوں میں ہے، اور جب بندہ ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو اور افضل ہے۔ اسی طرح خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ، جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ اس ایک روزے کی وجہ سے، جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، 1 سال جو گزر گیا ہے اور ایک آنے والا سال، یعنی ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو خود بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اور دوستوں کو، رشتہ داروں کو اور تمام مسلمانوں کو ترغیب دلانی چاہیے کہ اس عظیم دن کی نیکی سے محروم نہ ہوں۔ اسی طرح ان دنوں میں جو اور کام کرنے چاہیے وہ ہے کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، تکبیریں کہنا۔ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تم ان دنوں میں بہت زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا کرو۔ اس لیے عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما جب بازار جاتے، کسی دکان پہ جاتے، منڈی کے اندر جاتے، تو جہاں جاتے بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہتے، اور لوگ بھی سن کر ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتے۔ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبر الناس بتکبیرہما، یہ دونوں بازار کے اندر جاتے، بلند آواز سے تکبیریں کہتے، اور لوگ بھی سن کر ان کے ساتھ تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بکالے پہ جائیں، دکان پہ جائیں، مارکیٹ میں جائیں، خصوصی طور پہ بلند آواز کے ساتھ تکبیریں کہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے جو ان دنوں میں کی جائے وہ کثرت کے ساتھ نیک اعمال ہے۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول ہے عام دنوں کی نسبت۔ ان میں نوافل ہیں، خصوصی طور پہ نماز اشراق۔ اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص صبح کرتا ہے تو ہر شخص پہ ہر صبح ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹ کو دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو انسان کے سب اعضاء کی طرف سے یہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرے کہ نماز اشراق پڑھے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور خصوصی طور پہ نمازوں کی پابندی ہے۔ اسی طرح 5ویں چیز جو ان دنوں میں خصوصی طور پہ انسان کو کرنی چاہیے وہ ہے توبہ۔ ہر انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور جس وقت انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک تو اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، اسی قدر وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، جو اس نے گناہ کیے ہیں اس پہ اس کو ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح جب کوئی انسان حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یغار
کہ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں۔ وغیرت اللہ ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت اس وقت آتی ہے جب کوئی مومن بندہ اس کام کو کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس طرح بھائیو اس میں قربانی کا دن بھی ہے، جس کے متعلق آپ نے فرمایا اعظم الیام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظمت والا دن وہ 10 تاریخ کا دن ہے، اس کے بعد 11 تاریخ کا دن ہے۔ تو اس دن قربانی کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر رہے، قربانی کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحهما بیدہ وسمى وکبر ووضع رجلہ علی صفاہہما۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے دو سیاہ سفید مینڈوں کو قربانی دی، کہ 2 سیاہ سفید مینڈوں کی قربانی دی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیا، بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھا، اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھا۔ اسی طرح ایک اہم چیز ان 10 دنوں میں جو کرنی چاہیے، کہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، قربانی خریدی ہے یا نہیں خریدی، اس کا ارادہ ہے کہ میں نے اس دفعہ قربانی کرنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے، نہ تراشے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جس وقت تمہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَظَفَارِهِ، تو اس کو اپنے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ تو بھائیو یہ دن بڑے ہی عظمت والے ہیں، بڑے ہی فضیلت والے ہیں۔ آپ جو بھی نیکی کریں گے، جو صدقہ خیرات کریں گے، جو کسی کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے۔ کتنا محبوب ہے؟ یہ سال کے باقی جتنے بھی دن ہیں ان سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ یہ اکثر محاذے تو لوگ سنتے رہتے ہیں، بس عمل کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عملی طور پہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں نیکیاں کریں، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیان کرنا اور سننا قبول کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔